نائی کے برابر ایک کالا سوتا داغا باندھتے ہیں، اس کو ہمارے بنگلہ زبان میں جب دنیا میں کسی کو دیتے ہیں تو کالا داغا بھی نہیں، اور باقی تو چھوڑیے، وہ اتنا گناہ سے پاک کہ کالا دھاگا بھی بالکل نہیں ہے، اور آنے کے بعد اس کو داغا ملتا ہے، دھاگا ملتا ہے، تقاضا کے مطابق کھانا ملتا ہے، اس کے بعد اس کو جانے کے وقت ہوگا تو اللہ کے سامنے اس کی ذمہ داری وہ ہے کہ وہ ایسے سمجھائے جیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا میں دیا تھا، بغیر گناہ دیا تھا، پھر بغیر گناہ وہ اپنے بدن کو واپس کرے، وہی آدمی کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور جنت کا ویلکم، اور جنت کے جو ذمہ دار فرشتے ہوں گے، دو فرشتے الگ الگ ہیں، ایک جنت کے ذمہ دار جن کا نام رضوان ہے، ایک دوسرے کے ذمہ دار جس کے نام مالک ہے، ایک قیامت کے لیے دنیا کو سمیٹنے والے، ایسے ہی جب ہم بستر کے اوپر بچھاتے ہیں، پاٹی کہتے ہیں اس کو، ایسے ہم ایسے ہی سمٹ کے ایسے ہی روک لیتے ہیں، ایسے جس فرشتے پر یہ ذمہ داری ہے دنیا کو سمٹنے کا، ان کا نام علماء نے لکھا ہے کہ سجل ہے، الگ الگ، جیسے ہمارے کندھے پر کرام کاتبین ہے، ایسے الگ الگ ذمہ داری دے کے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ تو میری باتوں کی مقصد یہ، میری بات کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں دیا ایک مقصد کے ماتحت، اور اس مقصد کو ہم اپنی ضرورت سے بہت آدنا سمجھ لیا، اور جو چیزیں ضرورت ہے اس کو مقصد کے طور پر سمجھ لیا، یہی ہماری قومی اور کوتاہی اور سوچ کی نادانی ہے۔ مقصد تو ہماری آخرت کو بنانا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا نحن لاغرون فی الدنیا واولون فی الآخرہ، ہم دنیا میں آنے کے ٹائم میں پیچھے آئے ہیں، لیکن میدان محشر میں ہم سب سے آگے رہیں گے۔ سبحان اللہ، نہیں کہیں آگے رہیں گے۔ کیسے آگے رہیں گے؟ امت محمدیہ جب تک بحث میں داخلہ نہیں ہوا تب تک کسی امتی کی داخلہ تو بہت دور داخلہ کی اجازت کی ہے کہ نہیں، اس لیے کہا گیا کہ ہم دنیا میں آتے وقت پیچھے ہیں، لیکن ہم وہاں آگے رہیں گے۔ اس آگے رہنے کے کچھ اسباب الگ الگ ہیں۔ ایک تو پہلے والے 50 کے بدلے میں ہمیں 5 ملا، پہلے والے 250 300 700 والوں حیات والی امت سے ہمیں حیات کی بہت کم ملا۔ اس کم وقت میں زیادہ کام کرنا اور کم وقت میں کم کام کو زیادہ قدرت کے ساتھ لینا، یہ امت محمدی کی خصوصیت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ہماری یہ فضیلتیں سنی تھی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کو فرمایا تھا کہ یا اللہ، آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کیا ہے، اس ہم کلامی بہت سے باتیں آئی، ان میں سے ایک بات انہوں نے یہ بھی کہی تھی کہ یا اللہ امت محمدیہ کو مجھے دکھلا دو جن کو عمر کم اور ثواب اور فیسلٹی بہت زیادہ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تمہارے بہت بعد آنے والے ہیں، تم نہیں دیکھ پاؤ گے۔ تب کہا کہ دکھلا دیجیے، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ تمہارے بہت بعد آنے والے ہیں، وہ تم دیکھ نہیں سکتے۔ اتنا تو کہ نبی کی بات حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اس بات پر آڑے رہے۔ یہ آڑے رہنا کوئی تکبری کے حساب سے نہیں تھا، گھنٹہ میں گزر رہا۔ یہ ایسے ہے جیسے باپ سے بچہ کوئی درخواست کرتا ہے کہ ابو سائیکل دے دو، تو باپ کی طرف سے آتا ہے نہیں ابھی وقت نہیں ہوا، ابو دے دو۔ یہ جتنا وقت جاتا ہے باپ اپنے بات میں آڑے رہے، اور لڑکا اپنی پوزیشن کو ڈاؤن کرتا جب تک نرمی میں آ جائے تو باپ کو ترس آتا ہے کہ لڑکا ہی تو ہے، دے دو۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کی سوال پر اللہ تعالیٰ نے منظوری دی کہ تم امت محمدی کو دیکھ نہیں سکتے لیکن ان کی آواز تو کم سے کم سن سکتے ہو۔ ایک بار بولو، آواز لگاؤ، یا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ موسیٰ علیہ السلام نے آواز دی یا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو امت محمدی سے کچھ نیک لوگوں کے آواز کو جی ہاں لبیک کہہ کر اتنی آواز تو موسیٰ علیہ السلام کے کام تک اللہ تعالیٰ نے ہماری آواز پہنچا۔ سبحان اللہ، ہماری آواز کی قیمت کیا ہے، ہمارے انداز کی قیمت کیا ہے، ہماری زندگی
ضرورت کیا ہے. اب مقصد کو بھول گئے اور ضرورت کا مقصد بنا. علامہ اقبال نے کہا تھا منہ دیکھ لیا آئینے میں داغ نہ دیکھا سینے میں, منہ دیکھ لیا آئینے میں داغ نہ دیکھا سینے میں, جی لگایا جینے میں تو مرنے کو مسلمان بھول گئے. دنیا میں ہمارے جی لگ گیا اور اتنا جی لگ گیا کہ مرنے کو ہم بالکل بھول گئے. اس نے میرے بھائی ہماری جو کوششیں ہے جب ہم آئے ہیں گھر بار جڑ کے کمانے کے لیے, یہ کمانا اپنی جگہ تو صحیح ہے, فریضۃ اللہ, اللہ کے نماز و روزہ اور دسویں عبادت ہے. ان فرائض کے بعد حلال کا کمانا, اپنی غذا اور اپنی رزق کا کمانا, یہ بھی اللہ کے فرائض میں سے ایک فرائض ہے, لیکن وہ مقصد نہیں ہے. آپ کو کیسے سمجھاؤ؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حسن اور حسین دونوں بھوکے, حضرت فاطمہ وہ بھی بھوکی, لیکن دو بچے اور بیوی کی طرف سے یہ بار بار طلب آ رہا کہ کچھ کھانے کا لائیے, کچھ کھانے کا لائیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کے چلے اور یہودی کے ایک باغ تھا, بہت بڑا باغ, اس باغ والے یہودی کو کہا کہ تمہارے باغ میں کوئی کام ہے؟ اگر کوئی کام ہے تو مجھے کرنے دو, میرے بچے اور میری بیوی جو ہے وہ بھوک سے مرے ہوئے. یہودی نے کام دیا, اتنا کام دیا تاکہ 4 یا 5 کھجور کے اندازہ سے کام دیا. اتنا تو کام کیا اور وہ 5 کھجور اپنے ہاتھ میں لے لیا اور لینے کے بعد بتایا اتنا تو مجھے چاہیے تھا, میرا ہو گیا, باقی میں جا رہا ہوں. یہودی نے بتایا کہ آپ یہ 5 کھجور کے اندازہ کام کیا, ابھی دین بھی باقی ہے, وقت بھی باقی ہے, تمہاری تندرستی بھی موجود ہے, اور کام کرو شام تک تو 5 کے جگہ 10, 10 کے جگہ 15, 20 ایسے ہی بڑھتا جائے گا. علی نے فرمایا ہم دنیا میں کمانے کے لیے آئے نہیں, جتنی ضرورت ہے اتنی تو میں نے کما ہی لیا. سبحان اللہ. میرے بھائی میری بات سن کر یہ میری طرف نہ دیکھیں کہ آپ پر کتنا عمل ہے, آپ علماء لوگوں پر کتنا عمل ہے, یہ فلاں مولوی صاحب یہ ہے, فلاں مولوی صاحب یہ فلاں 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 ادھر ادھر نہ جائیے, بلکہ بات جس جگہ ہے اس جگہ سمجھنے کی کوشش کیجیے. آج ہم نے مقصد کو بلا کر ضرورت ہو ہی کہ بضرورت ہی کو مقصد بنا لے. اس لیے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی بات فرماتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی امید نہیں رکھتے ہیں. یہ امید نہیں رکھنے والے کون ہے, اس بات کو سمجھانے کے لیے میں اتنی دور آیا کہ جو دنیا میں انسان 2 قسم کے, مذہب کے حساب سے 2 قسم ہے, ایک آستک اور ایک ناستک. آستک جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقہ سے اللہ کو ماننے والا, چاہے بھگوان کے حساب سے ہو, چاہے منتر کے حساب سے ہو, چاہے پرماتما کے حساب سے ہو. لیکن جو ناستک ہوتے ہیں ان کو وہ چونکہ بنانے والے کو مانتے نہیں تو پھر جنم دینے والا کیا ہے, یہ ہم مر جائیں گے اور پھر ہڈیاں جو ہے مٹی ہو جائے گا. یہ پہلے والے جو ان کا تذکرہ تھا, اسی حساب سے کچھ لوگ ایسے بھی ہے, ان لوگوں کو چھوڑ کر جتنے آستک ہے سب کے سب ماننے والے ہیں کہ پرکال کے حساب سے ہمیں کٹڑا میں کھانا ہونا چاہیے اور اس دن ہمیں جواب نہیں کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ تعالیٰ کی ملاقات سے نا امید ان کا روح کیا ہے, سبب کیا ہے. اسی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ. جب اللہ سے ملاقات کی نہیں تو سوال بھی نہیں, جواب بھی نہیں,